میں اپنی ماں کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جاتا تو اکثر اندر سے چیخنے کی آوازیں آتیں۔ میری ماں بہت نیک اور تہجد گزار تھی۔ میں نے امام مسجد کو بتایا تو انہوں نے کہا قبر میں کھدائی کرو، سچ معلوم ہو جائے گا۔ مجھ غریب کے پاس گھر کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ سوچا اماں کی قبر کھود کر دیکھتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے۔ گاؤں والوں سے چھپ کر آدھی رات کو قبر کھود دی تو سردیوں کی راتیں تھیں اور گاؤں میں جلد ہی بازار بند ہو جاتے تھے۔ گاؤں کا چھوٹا سا بازار بند ہونے میں 9 بج گئے تھے۔ میرا مالک مجھے کہہ کر گیا تھا کہ دکان بند کر کے چابیاں اپنے ساتھ لے جانا اور صبح سویرے دکان تم ہی کھولنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میرا دل صبح سے بے چین تھا کیونکہ رات کو جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا اس نے میرا سکھ چین چھین کے رکھ دیا تھا۔ 3 دن پہلے ہی میری والدہ کا انتقال ہوا تھا۔ اس 3 دن میں ایسا گھن چکر بن گیا تھا کہ تدفین کے بعد مجھے دوبارہ اپنی والدہ کی قبر پر جانے کا اتفاق بھی نہیں ہوا۔ لیکن جو کچھ رات کو میرے ساتھ ہوا تھا میں سوچ چکا تھا کہ گھر جانے سے پہلے اپنی والدہ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے ضرور جاؤں گا۔ سردی کی شدت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی کیونکہ جنوری کے شروع کے دن تھے اور ہمارے گاؤں میں ٹھنڈ شہر کے مقابلے میں زیادہ پڑتی تھی۔ میں نے سویٹر پہن رکھا تھا، اوپر سے اپنی براؤن کلر کی موٹی شال اوڑھ رکھی تھی، لیکن پھر بھی موٹر سائیکل چلاتے ہوئے مجھے بہت سردی لگ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے موٹر سائیکل قبرستان والی گلی کے پاس کھڑی کی اور گلی کی طرف دیکھا تو پوری گلی میں سناٹا تھا۔ عجیب بات یہ تھی، ایک تو قبرستان کی گلی کافی تنگ اور چھوٹی تھی اور دوسری بات یہ کہ اکثر دن کے وقت بھی اس گلی میں اکثر سناٹا ہی رہتا تھا۔ یہاں لوگوں کی آمد و رفت بہت کم ہوتی تھی۔ دوسری جانب کھیت کھلیان تھے اور اس وقت ہر طرف تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ ہوا میرے پورے وجود کو کپکپانے کے لیے کافی تھی۔ میں تیز قدم اٹھا کر قبرستان کے دروازے تک پہنچا۔ جب میں نے ایک نظر پورے قبرستان پر دوڑائی تو مجھے کچھ خوف سا محسوس ہوا۔ اول تو قبرستان اس وقت ویسے بھی سنسان رہتا تھا، دوسرا گورکن بھی سردیوں میں اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ زیادہ تر اسی وقت آتا تھا جب کسی نے رات کو تدفین کرنی ہوتی تھی، ورنہ لوگ زیادہ تر دن کے وقت ہی تدفین کرتے تھے، رات گزار لیتے تھے۔ اس وقت پورے قبرستان میں ہو کا عالم تھا، یہاں تک کہ میرے چلنے کی آواز بھی مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ دور دور جب کوئی کتا بھونکتا تو میرا دل خوف سے ہلکورے مارنے لگتا۔ میں قدم بڑھاتا اور اپنی ماں کی قبر کو ڈھونڈتا رہا۔ ابھی تو میری ماں کی قبر پر تختی تک نہیں لگی تھی اور دوسرا مجھے کچھ بھولنے کی بیماری بھی تھی۔ مجھے بہت جلدی کچھ بھی یاد نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ راستے بھی جلدی یاد نہیں ہوتے تھے۔ کئی بار ایک ہی راستے سے جب گزرتا تب جا کے پتہ چلتا کہ اس جانب جانے والا راستہ کون سا ہے۔ میں ادھر ادھر تختیاں پڑھ رہا تھا کیونکہ جب اپنی والدہ کی تدفین کی تھی تو برابر والی قبر کی تختی کا نام یاد کر لیا تھا۔ کچھ ہی دور جا کر مجھے اپنی والدہ کی قبر نظر آ گئی۔ میرا دل پھر سے مغمون ہونے لگا۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور میری والدہ کو مجھ سے بہت محبت تھی۔ میں بھی اپنی امی سے بہت محبت کرتا تھا۔ میرے والد کے انتقال کو 5 سال گزر گئے تھے اور میری والدہ بہت ہی نیکوکار تھیں، تہجد گزار تھیں۔ میں نے آج تک اپنی والدہ کو کبھی بھی نماز قضا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہمیشہ یہی دیکھتا آیا تھا کہ جیسے ہی اذان کی آواز سنتی سارے کام چھوڑ کر پہلے نماز پڑھتیں اور پھر ہی دوسرے کام کو ہاتھ لگاتیں۔ یہاں تک کہ ان کے پاس بچے بھی کلام پاک پڑھنے آتے تھے۔ پورے محلے بھر میں میری والدہ کی پرہیزگاری کا چرچا تھا۔ سب ہی ان کی اچانک ہونے والی وفات پر بے حد غمگین تھے، یہاں تک کہ میری بیوی روبینہ بھی، اس کو بھی میری والدہ سے بے حد محبت تھی۔ بہرحال میں جیسے ہی اپنی والدہ کی قبر پر کھڑا ہوا میری آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے۔ قبر کی مٹی ابھی تک گیلی تھی اور 3 دن پہلے بچھائی جانے والی گلاب کی پتیاں اب سوکھ کر مرجھا گئی تھیں۔ میں نے آنکھیں بند کیں، ٹپ ٹپ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میں نے فاتحہ پڑھنا شروع کر دی۔ لیکن جیسے ہی فاتحہ پڑھی اور دعائے مغفرت کرنے لگا مجھے دبی دبی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ میں تو اندر تک کانپ کے رہ گیا۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھولیں، آس پاس دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ میں نے پورے قبرستان کی طرف نظر دوڑائی لیکن مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔
یہ دیکھ کر میرا دل یکبارگی سے دھڑکا۔ جب آس پاس اور دائیں بائیں کوئی نہیں تھا تو سسکیوں سے رونے کی آواز کس کی آ رہی تھی؟ یہاں تک کہ گورکن بھی نہیں تھا۔ بہرحال میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ جلدی سے براؤن شال اپنے اوپر لپیٹی کیونکہ خوف اور سردی سے میں کپکپانے لگا تھا۔ تیز تیز قدم اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے میرے قدم منو بھاری ہو چکے ہیں، کیونکہ سسکیوں کی آواز مجھے اپنی والدہ کی قبر کے آس پاس سے آ رہی تھی اور وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ سوچ ہی مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ ایک تو میں رات کے واقعے کو بھول نہیں پا رہا تھا جس نے میرا سکھ چین چھین کے رکھ لیا تھا، اور اب سسکیوں کی آوازیں۔ میں خوف کے مارے جتنا تیزی سے چلنا چاہ رہا تھا میرے قدم اتنے نہیں اٹھ رہے تھے۔ شاید خوف کی وجہ سے ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں جلدی سے قبرستان سے باہر نکلا، پوری گلی عبور کی اور اپنی موٹر سائیکل سٹارٹ کی۔ پہلے تو موٹر سائیکل سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے جی بھر کے کوفت کا شکار ہونا پڑا کیونکہ میرا گھر قبرستان سے 2 میل کے فاصلے پر تھا۔ میں بے حد پریشان ہو گیا۔ دائیں بائیں چاروں طرف کھیت کھلیان تھے اور ایک طرف قبرستان۔ میرا دل خوف کے مارے اس وقت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اللہ کے سامنے دعا کی کہ موٹر سائیکل کسی طرح سٹارٹ ہو جائے، حالانکہ میں آتے ہوئے پٹرول ڈلوا کر آیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں موٹر سائیکل چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایک تو شدید سردی اور دھند، اوپر سے خوف۔ میں نے موٹر سائیکل کو گھسیٹنا شروع کر دیا، کچی سڑک پر اسے چلانا شروع کر دیا۔ دائیں بائیں کھیت کھلیان تھے، سردی بہت زیادہ لگ رہی تھی، یہاں تک کہ میرے دانت بج رہے تھے۔ بہرحال جیسے تیسے میں نے 15 منٹ کی مسافت یوں ہی طے کی، لیکن اس کے بعد جیسے ہی میں نے دوبارہ موٹر سائیکل سٹارٹ کی تو میری موٹر سائیکل سٹارٹ ہو چکی تھی۔ میں سردی کی پرواہ کیے بغیر تیز رفتاری سے بائک دوڑاتا ہوا گھر پہنچا، لیکن جیسے ہی گھر پہنچا تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ہمارے گاؤں میں اور ہمارے محلے میں گھروں کے دروازے زیادہ تر کھلے ہی رہتے تھے، کیونکہ آس پڑوس والے رات دیر تک ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا رکھتے تھے۔ ہمارے ہاں بہت ملنسار ماحول تھا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہونا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ پھر میری والدہ سب کے ساتھ بڑے اچھے اخلاق سے ملا کرتی تھیں۔ ان کی اچانک سے ہونے والی موت پر سب ہی بہت روئے تھے۔ بہرحال جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوا تو سامنے چارپائی پر روبینہ کے ساتھ پڑوس کی خاتون بیٹھی تھی جو میری والدہ کی وفات پر افسوس کر رہی تھی۔ کہنے لگی، روبینہ، تمہاری ساس تو جنتی عورت تھی، دیکھو اللہ نے کیسے اسے بلایا، ورنہ تو لوگ بیماری میں ہڈیاں رگڑتے رہتے ہیں لیکن موت نہیں آتی۔ دیکھو کیسے چلتے پھرتے چلی گئی، کسی سے بھی اپنی خدمت نہیں کروائی۔ میری بیوی کہنے لگی، ٹھیک کہہ رہی ہو آپا، حالانکہ میں بہو ہوں، لیکن آج تک مجال ہے کہ میری ساس نے کبھی میرے ساتھ کڑوی کسیلی بات کی ہو یا مجھے کسی بات کا تانا دیا ہو۔ مجھے کبھی ایسا نہیں لگا کہ میری ساس اور ماں میں کوئی فرق ہے۔ یہ کہتے ہوئے میری بیوی اپنے دوپٹے کے پلو سے آنسو صاف کرنے لگی۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو چارپائی سے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اشفاق، آج آپ دیر سے کیوں آئے ہیں؟ آپ تو جلدی آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا، ہاں، آج اماں کی قبر پر فاتحہ پڑھنے گیا تھا۔ مجھے دیکھ کر پڑوسن نے بھی اپنا دوپٹہ درست کیا اور دوپٹے سے ہی چہرہ چھپا کر اپنے گھر چلی گئی۔ روبینہ کہنے لگی، آپ ہاتھ منہ اچھے طریقے سے دھو لیں، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ میں نے کہا، بچے کہاں ہیں؟ کہنے لگی، وہ سو گئے۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، کھانا لگا دو۔ میں نے ہاتھ منہ دھویا، لیکن جیسے ہی دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھا مجھے لگا جیسے میری بھوک مر چکی ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے میری والدہ کا ہنستا مسکراتا چہرہ نظر آنے لگا۔ 1 ہفتہ پہلے وہ ہمارے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھیں، اور اس وقت میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ 1 ہفتے بعد میری ماں منو مٹی کے نیچے جا سوئیں گی۔ میرا دل بہت افسردہ تھا، مجھ سے ٹھیک سے روٹی نہیں کھائی گئی۔ کبھی وہ دبی دبی سسکیاں میری کانوں میں سنائی دینے لگتیں، کبھی رات والا واقعہ یاد آنے لگتا جس نے مجھے خوف کے مارے کانپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جب روبینہ نے دیکھا کہ میں نے آدھی روٹی بھی نہیں کھائی اور پیچھے ہٹ گیا تو کہنے لگی، اشفاق، کیا بات ہے؟ کھانا ٹھیک سے نہیں کھا رہے؟ میں نے کہا، پتہ نہیں، بھوک نہیں ہے۔
کہنے لگی اچھا کیا دودھ گرم کر دوں؟ میں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ میں نے کہا مجھے نیند آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا، بیڈ پر جا کر لیٹ گیا، اپنے اوپر رضائی بھی لے لی۔ میں سونا چاہتا تھا کیونکہ گزشتہ رات بھی میں ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کیں اور درود شریف کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں میری آنکھوں میں نیند اترنے لگی، لیکن ابھی مجھے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے پھر سے وہی خوفناک خواب نظر آیا جو کہ میں نے ایک دن پہلے دیکھا تھا، جس کو دیکھتے ہی میں اپنا سکھ چین اور نیند کھو چکا تھا، اور آج پھر سے اس خواب نے میری جان نکال لی تھی۔ میں اماں اماں کہتے ہوئے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میری آواز سن کر میری بیوی بھی جاگ گئی۔ اس نے نائٹ بلب جلایا اور میرے ماتھے پر پسینہ بہتا ہوا دیکھا تو کہنے لگی اشفاق آپ کو کیا ہوا ہے؟ اتنی سردی میں اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، ایسا کرو پانی پلا دو۔ کہنے لگی کوئی ڈرونا خواب دیکھا ہے آپ نے؟ اماں اماں کہہ رہے تھے کہ اماں کو خواب میں دیکھا ہے۔ جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ میں اپنی بیوی کو نہیں بتا سکتا تھا، بلکہ کسی کو بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ بات ہی کچھ ایسی تھی، میں کسی سے بھی ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا اور خود بھی بے چین تھا۔ آخر مجھے یہ خواب کیوں آ رہا ہے؟ بہرحال میری بیوی نے مجھے پانی لا کر دیا۔ میں نے پانی پیا، اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو اور پھولے ہوئے سانس کو اعتدال پر لانے کی کوشش کرنے لگا۔ پوری رات میں آج بھی بے چین ہی رہا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اگلے روز جب دکان پر غائب دماغی سے بیٹھا تھا تو میرے مالک نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے تمہارا دھیان کہاں ہے؟ گاہک تم سے کپڑا مانگ رہا ہے اور تم زمین پر دیکھے جا رہے ہو، کیا تم بہرے ہو گئے ہو؟ تمہیں آواز نہیں آ رہی؟ میں بری طرح سے چونکا، پھر میں نے گاہک کو کپڑا دکھانا شروع کر دیا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ بار بار مجھے اپنی والدہ کا خیال آ رہا تھا، اور پتہ نہیں کیوں اس خواب نے میرا سکھ چین چھین لیا تھا۔ اس کی وجہ سے میں کافی ڈسٹرب ہو چکا تھا، ذہنی الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ میری ماں تو بہت اچھی تھی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں بے یقینی کے عالم میں تھا۔ رات کو جب دکان بند کی تو یہی سوچا کہ سیدھا گھر جاؤں گا، لیکن پھر سوچا کہ مجھے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ ہمارے گاؤں میں ایک کلینک بنا تھا جہاں ایک ہی ڈاکٹر تھا اور رات 10 بجے تک بیٹھا رہتا تھا، کیونکہ اس کے کلینک کے اوپر ہی گھر تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا مجھے 2 دن سے ٹھیک سے نیند نہیں آ رہی۔ وہ کہنے لگا شاید تمہاری والدہ کا انتقال ہوا ہے، اسی لیے تم کچھ ڈپریشن میں ہو۔ وہ ڈاکٹر مجھے اچھے طریقے سے جانتا تھا، کیونکہ اماں کو میں اکثر بلڈ پریشر اور شوگر چیک کروانے کے لیے اسی ڈاکٹر کے پاس لاتا تھا۔ اس نے مجھے نیند کی دوائیاں دے دیں۔ کہنے لگا رات کو کھا کے سو جانا، سکون سے نیند آ جائے گی۔ میں اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر یہی سوچ رہا تھا کہ سیدھا گھر جاؤں، پھر پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں گا اور اس کے بعد دوا کھا کے سو جاؤں گا۔ انہی سوچوں میں اپنی بائک چلاتا ہوا کب قبرستان پہنچا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہوش اس وقت آئی جب میری موٹر سائیکل ایک جھٹکے سے قبرستان کے پاس جا کے رکی تھی۔ میں نے ایک قبرستان کا دروازہ دیکھا تو حیران رہ گیا، کیونکہ میں تو یہاں آنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے یہاں لایا ہے، اور اس سوچ نے میرے اندر پھر سے خوف پیدا کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے موٹر سائیکل کھڑی کی، قبرستان کے پاس تو آ ہی چکا تھا، اسی لیے سوچا کہ اپنی والدہ کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھوں، بلکہ استغفار بھی کروں۔ میں جیسے ہی قبرستان میں اپنی والدہ کی قبر کے پاس گیا، مجھے پھر سے دبی دبی چیخوں کی آواز سنائی دینے لگی تھی، اور میرا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا، کیونکہ اس بار صاف طور پر مجھے اپنی والدہ کی قبر کے اندر سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی، گھٹی گھٹی سی، دبی دبی سی۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑے تھے۔ مجھے لگا جیسے میری سماعت کچھ غلط سن رہی ہے، لیکن یہ سچ مچ تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ اس بار تو میں نے فاتحہ بھی نہیں پڑھی اور واپس بھاگتے ہوئے قبرستان سے باہر نکلا۔ مجھ پر ایک عجیب سی بدحواسی سوار ہو گئی تھی۔ میں اپنے موٹر سائیکل پر بیٹھا اور تیز رفتاری سے گھر پہنچا۔ جب گھر کا دروازہ عبور کیا تو میں بری طرح سے ہانپ رہا تھا۔ روبینہ کہنے لگی کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ کہنے لگی اچھا ہاتھ منہ دھو لو، میں کھانا گرم کر دیتی ہوں۔ میں نے کہا مجھے بھوک نہیں، بس ایک گلاس دودھ دے دو۔ اس نے مجھے دودھ گرم کر کے دے دیا۔
میں نے اپنی دوائی جیب سے نکالی اور گولیاں کھائیں اور دودھ پی لیا۔ میں سونا چاہتا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ دوائی کھانے کے باوجود مجھے نیند نہیں آئی۔ چند گھنٹے بعد پھر وہی خواب، پھر وہی بے چینی۔ اب میں اپنی حالت سے کافی تنگ آ چکا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر میں ایسا خواب کیوں دیکھ رہا ہوں۔ میں نے اپنی والدہ کی قبر میں چیخوں کی آواز کیوں سنی؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ میری والدہ تو بے حد نیک تھیں، انہوں نے تو آج تک کسی کا دل نہیں دکھایا، یہاں تک کہ بہو کو بھی ساس سے شکوے شکایتیں رہتی ہیں، لیکن میری بیوی کو میری والدہ کے مرنے کا بے حد افسوس تھا۔ میں سے کہتی تھی، اشفاق، جب سے اماں کا انتقال ہوا ہے ہمارا گھر تو سونا سونا ہو گیا ہے۔ وہ ہوتی تھیں تو گھر میں کتنی رونق لگی رہتی تھی۔ کبھی آس پڑوس سے کوئی آ جاتا، وہ ان سے دین کی باتیں کرتی رہتیں، کبھی بچوں کو واقعات سناتی رہتیں۔ بچے بھی اپنی دادی کو بہت یاد کرتے ہیں۔ سب لوگ میری والدہ کی تعریف کرتے تھے، ان کی زبانیں نہیں تھکتی تھیں۔ لیکن جو کچھ میں دیکھ رہا تھا اور جو چیخوں کی آواز میں نے سنی تھی، میرا دل کسی ماہی بے آب کی طرح مچل رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ اگلے روز میں فجر کی نماز پڑھنے جب مسجد گیا تو رو رو کے دعا میں یہی کہا، اے اللہ، میری ماں کی مغفرت فرما دے۔ آخر مجھے یہ خواب کیوں آ رہا ہے؟ میری والدہ تو بہت نیک عورت ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر مجھے یہ بھی خوف آنے لگا، جو چیخیں میں نے اپنی والدہ کی قبر پر جا کر سنی، اگر یہ گاؤں کے کسی اور فرد نے سن لی تو یقیناً میری ماں کے بارے میں بدگمان ہوں گے اور میری ماں کے برسوں کی کمائی ہوئی دینداری خاک میں مل جائے گی۔ لوگ اسے برا بھلا کہیں گے اور میری ماں کی زندگی کو دوسری نظر سے دیکھنا شروع کر دیں گے کہ پتہ نہیں کیسی عورت تھی، کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ اس کے بارے میں غلط گمان کریں گے، شک کریں گے، اور میں یہ سب نہیں چاہتا تھا۔ بہرحال دوسری باتیں میرے لیے قابل تشویش تھیں کہ آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے۔ بڑے بڑے گناہ گار دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ کسی کی بھی قبر سے چیخوں کی آوازیں نہیں آتیں، پھر میری والدہ کی قبر سے کیوں آ رہی ہیں؟ میں کافی دیر تک دعائیہ انداز سے ہاتھ اٹھائے دعا مانگتا رہا، روتا رہا۔ جب دعا سے فارغ ہوا اور میں نے دیکھا تو وہ مسجد خالی ہو چکی تھی۔ ویسے بھی سردیوں کا موسم تھا، لوگ نماز پڑھ کر واپس اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے۔ وہاں پر امام مسجد بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ میرے دل میں آیا کہ مجھے ان سے بات کرنی چاہیے، مجھے ان سے پوچھنا چاہیے، اپنا مسئلہ بتانا چاہیے۔ دین دار ہیں، مجھے یقیناً کوئی نہ کوئی اچھا ہی مشورہ دیں گے۔ میں اٹھ کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو اشارتاً پوچھنے لگے، کیا ہے؟ میں نے کہا، آپ کلام پاک پڑھ لیں، میں انتظار کر لیتا ہوں۔ مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ دیر انہوں نے کلام پاک کی تلاوت کی، پھر کلام پاک بند کر کے میری طرف دیکھنے لگے، کہنے لگے، ہاں کہو میاں، کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا، بڑی عجیب سی بات ہے، میں چاہتا ہوں آپ میری اس بات کو راز رکھیں۔ میں نہیں یہ چاہتا کہ میری والدہ کے بارے میں کوئی بدگمان ہو۔ مولانا صاحب کہنے لگے، بیٹا جو کہنا ہے کھل کر کہو، تمہاری بات راز ہی رہے گی۔ میں نے سب کچھ انہیں بتا دیا کہ میں 3-4 دن سے کیا خواب دیکھ رہا ہوں اور میں نے اپنی والدہ کی قبر پر کون سی آوازیں سنی ہیں۔ میری بات سن کر مولانا صاحب حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے، پھر نظریں چرا کر کہنے لگے، ایسا میں نے کبھی نہیں سنا۔ امام صاحب کافی عمر کے تھے، یہی کوئی 70 کے لگ بھگ۔ کہنے لگے، اپنی ساری زندگی میں نے آج تک یہ بات نہیں سنی۔ میں نے کہا، دیکھیں، کسی سے بھی ذکر مت کیجیے گا۔ میری والدہ کو سب اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں، اگر کسی کو خبر ہو گئی تو ان کی بدنامی ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگے، اچھا ٹھیک ہے، کل میں تمہارے ساتھ قبرستان جاؤں گا۔ دن کے وقت میں انہیں قبرستان لے گیا اور چیخوں کی آواز انہوں نے بھی سنی تھی اور پھر میرے ساتھ واپس آ گئے۔ کہنے لگے، میں تمہیں کل بتاؤں گا کہ مسئلے کا حل کیا ہے، لیکن تم اپنی والدہ کے لیے کوئی صدقہ خیرات کرو اور استغفار کی تسبیح شروع کر دو۔ میں نے یہ دونوں کام کر لیے تھے، لیکن مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ ہر وقت دل کو یہی دھڑکا لگا رہتا، اگر کوئی کسی اور کو دفنانے کے لیے لے گیا اور میری والدہ کی چیخوں کی آواز اس نے سن لی تو لوگ مجھ سے طرح طرح کے سوال کریں گے۔
اور میرے پاس کسی بات کا کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ میری ماں کی زندگی میرے سامنے کھلی کتاب کی طرح تھی جو بے عیب تھی۔ مجھے امام صاحب کے جواب کا بے صبری سے انتظار تھا کہ آخر اس معاملے کا حل کیا بتاتے ہیں۔ اگلے روز میں فجر کی نماز پڑھنے گیا تو امام صاحب مجھے دیکھ کر ماتھے پر بل ڈالے اپنا رخ بدل گئے تھے۔ نماز کے بعد میں وہیں بیٹھا رہا، لیکن آج امام صاحب نے کلام پاک زیادہ نہیں پڑھا بلکہ اٹھ کر جانے لگے۔ میں ان کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا، آپ نے مجھے حل نہیں بتایا۔ کہنے لگے، آج سردی بہت زیادہ ہے، میں گھر جانا چاہتا ہوں، میری بھی طبیعت کچھ ناساز ہے۔ میں نے کہا، امام صاحب میں بہت پریشان ہوں، آپ کو اپنا سارا مسئلہ بتا چکا ہوں، مجھے اس کا کوئی حل بتا دیں۔ میں تو صدقہ بھی دے چکا ہوں اور استغفار بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن پھر بھی یہ کہتے ہوئے میں چپ ہو گیا۔ کہنے لگے، آج میری طبیعت کچھ بہتر نہیں، میں تمہیں پھر کبھی بتاؤں گا۔ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر تھپتھپا کر وہ جا چکے تھے۔ میں اسی الجھن میں کھڑا تھا کہ آخر بھی ایسی کیا بات ہے کہ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ امام صاحب مجھے جان بوجھ کر کچھ نہیں بتانا چاہ رہے، حالانکہ وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے، پھر بھی مجھے نہیں بتا رہے۔ میرا پورا دن دوبارہ سے بے چینی سے گزرا تھا، رات کو ٹھیک سے نیند بھی نہیں آئی۔ روبینہ الگ پریشان تھی، بار بار کہتی تھی کہ تمہیں ہوا کیا ہے، تم نہ کھانا ٹھیک سے کھاتے ہو، نہ رات کو ٹھیک سے سوتے ہو، تمہاری آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنے لگے ہیں۔ میں خود بھی وجہ نہیں جانتا تھا، لیکن ایک بہت بڑی الجھن کا شکار تھا۔ اگلے روز جب میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو امام صاحب نماز پڑھانے کے بعد مجھ سے بات کرنے سے کترا رہے تھے، لیکن میں پکا ارادہ کر چکا تھا کہ امام صاحب سے وجہ ضرور پوچھوں گا کہ آخر کیوں وہ مجھے اصل بات نہیں بتا رہے اور میرے مسئلے کا حل نہیں بتا رہے۔ میں نے نمازیوں کے جانے کے بعد امام صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا اور رونے لگا۔ میں نے کہا، خدا را مجھے میرے مسئلے کا حل بتائیں، میں اپنی والدہ کی وجہ سے بے حد پریشان ہوں۔ کہنے لگے، ایسا کرو، اپنے گھر کے کچے صحن کی کھدائی کرو اور اگر وہاں بھی کچھ نہ ملے تو اپنے پورے گھر کی کھدائی کرو، تمہیں اصل وجہ پتہ چل جائے گی۔ ہمارے امام صاحب استخارہ بھی کیا کرتے تھے اور لوگوں کو وظائف بھی بتا دیا کرتے تھے اور مسئلے مسائل کے حل بھی۔ میں ان کا جواب سن کر بہت پریشان ہوا۔ میرے پاس اپنی والدہ کے اس چھوٹے سے گھر کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ میں ایک کپڑے والے کی دکان پر نوکری کرتا تھا، لیکن پیسے اتنے ملتے تھے کہ گزر بسر ہو جاتا تھا۔ اگر میں اپنا پورا گھر کھدوا لیتا تو پورا گھر ٹوٹ جاتا۔ اس کو تعمیر کروانے کے لیے میرے پاس رقم موجود نہیں تھی۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں، کیسے اپنے گھر کو کھدواؤں۔ ایک طرف مجھے اپنی والدہ کی عزت بہت پیاری تھی اور دوسری طرف میں اپنا گھر بھی نہیں کھدوا سکتا تھا۔ میری بیوی بچے تو بے گھر ہو جاتے، اس سردی میں سر چھپانے کی بھی جگہ نہیں رہتی، لیکن ان باتوں کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں پچھلے 4-5 دنوں سے سویا نہیں تھا اور بیمار رہنے لگا تھا۔ اس طرح تو میرے کام کا بھی حرج ہوتا اور میں بیوی بچوں کو بھی توجہ نہیں دے سکتا تھا۔ مسئلے کا حل تو مجھے چاہیے تھا، اسی لیے ایک بار میں نے پکا ارادہ کیا اور سوچ لیا اپنی ماں کی قبر کی کھدائی کروں گا، دیکھوں گا کہ وہاں کیا ہے۔ وہ رات کافی طویل ہو چکی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ وقت تھم گیا ہے، گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ نہ نیند آ رہی تھی، نہ چین آ رہا تھا اور نہ ہی صبح ہو رہی تھی۔ میری پوری رات آنکھوں میں گزری تھی اور یہ سوچتے ہوئے گزری تھی کہ آخر میری ماں کا ایسا کون سا عمل تھا کہ اس کی قبر سے چیخنے اور رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ حالانکہ بظاہر تو ایسا کچھ نہیں تھا، اندر ہی اندر میں بھی وجہ جاننا چاہتا تھا، بے چین تھا۔ جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا سنی تو میں بستر سے اٹھ کر وضو کر کے مسجد میں چلا گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد میں سیدھا قبرستان گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ سردی کی اس شدید لہر میں لوگ نماز پڑھتے ہی اپنے گھروں کو رخ کرتے ہیں اور قبرستان میں اس وقت کوئی نہیں ہوگا۔ رات کو جانا مجھے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ جیسے جیسے میں قبرستان کی طرف جا رہا تھا، روشنی پھیلنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں قبرستان کے پاس پہنچ گیا۔ ابھی بھی قبرستان پورے کا پورا خالی تھا، لیکن جیسے ہی میں اپنی والدہ کی قبر کے پاس گیا تو مجھے پھر سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا،
اور بڑے محتاط انداز سے اپنی والدہ کی قبر کی کھدائی شروع کر دی۔ ابھی میں نے تھوڑی سی ہی قبر کی کھدائی کی تھی کہ اندر کا منظر دیکھ کر میرا دل کانپ اٹھا، میرا دماغ چکرا کے رہ گیا۔ میں نے جلدی سے مٹی ڈالی اور واپس گھر آ گیا۔ گھر آتے آتے مجھے بخار ہو چکا تھا۔ میں شدید بخار میں مبتلا تھا اور بخار میں بھی چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا، کیونکہ جو کچھ میں نے دیکھا تھا، عام انسانی آنکھ اگر اسے دیکھ لے تو میری حالت سے بھی زیادہ بری حالت ہوتی۔ بہرحال میری بیوی میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی، جلدی سے ڈاکٹر کو گھر بلا کر لے آئی۔ ڈاکٹر نے مجھے انجیکشن لگایا اور میں سو گیا۔ میں 2 دن بعد اٹھا اور یہ بات میری بیوی نے بتائی کہ 2 دن بعد میری آنکھ کھلی ہے۔ بخار ٹوٹ چکا تھا، لیکن اس بار خواب میں جو کچھ میں نے دیکھا، میں اٹھتے ہی گھر سے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ میری بیوی مجھے دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی، لیکن میں اپنے گاؤں کے اس گھر کے پاس کھڑا تھا جو کہ ایک بیوہ عورت کا گھر تھا اور اس کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے گھر کا دروازہ کھولا، میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ میری والدہ کو معاف کر دو۔ یہ سن کر اس کے ماتھے پر تیوری چڑھی تھی، کہنے لگی یہاں سے واپس چلے جاؤ، لیکن میں رونے لگا۔ میں نے کہا میری ماں اپنی قبر میں تمہاری وجہ سے بے حد تکلیف میں ہے، خدا کے لیے میری والدہ کو معاف کر دو۔ لیکن اس عورت نے میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ میں کافی دیر دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ میں واپس گھر آیا، کافی دیر اپنا سر پکڑے بیٹھا رہا۔ پھر میں نے اپنی بیوی سے کہا اپنا سامان باندھو اور تیار ہو جاؤ، بچوں کو بھی تیار کر دو۔ کہنے لگی ہم کہاں جا رہی ہیں؟ میں نے کہا یہ میں نہیں جانتا، لیکن فی الحال تمہیں جو کہا ہے وہ کرو۔ وہ مجھ سے پوچھتی رہ گئی، لیکن میں نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ اس نے اپنا بیگ پیک کیا اور بچوں کا بھی۔ میں اپنی بیوی اور بچوں کو ان کے میکے چھوڑ آیا اور اپنے گھر کے کاغذات لے کر اسی بیوہ کے پاس چلا گیا۔ اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھتے ہی دروازہ بند کرنے لگی۔ میں نے کہا یہ کاغذ رکھ لو، میں نے گھر خالی کر دیا ہے، وہ گھر تمہارا ہے، اسے تم اپنے پاس رکھ لو۔ مجھے باخدا پتہ ہوتا کہ میری والدہ نے دھوکے سے تمہارے گھر پر ناجائز قبضہ کیا ہے تو میں کبھی بھی اپنی والدہ کو یہ سب کرنے نہیں دیتا۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی میں نے تمہاری والدہ کو کرائے پر گھر دیا تھا اور کئی سالوں سے وہ رہ رہی تھی۔ شروع میں کرایہ دیتی تھی، لیکن پھر کرایہ دینا بھی چھوڑ دیا۔ میرے بچوں کی کفالت کا واحد آسرا وہی کرایہ تھا جو تمہاری ماں دیتی تھی۔ بہت جلدی تمہاری ماں کی نیک نامی کے چرچے بڑھنے لگے اور محلے والے اسے اچھا سمجھنے لگے، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ کئی بار میں نے تمہاری ماں کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ یہاں تو کرایہ دے دیا کرو یا گھر خالی کر دے، لیکن اس نے میرے کاغذات تک سنبھال رکھے تھے۔ اس نے مجھے نہ گھر واپس کیا اور نہ ہی کاغذات، بلکہ مجھے دھکے دے کر نکال دیا۔ میرے بچوں کو بھی برا بھلا کہنے لگی۔ محلے والے پہلے ہی اسے اچھا سمجھتے تھے اور مجھے اچھا نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ میں ایک بیوہ عورت تھی اور جوانی میں اگر بیوہ عورت ہو جائے، کوئی مرد اس کی مدد کے لیے راشن یا اخراجات کا پوچھنے لگے تو اس پر بدکاری کا الزام لگا دیا جاتا ہے، اور ایسا ہی الزام مجھ پر بھی تمہاری ماں نے لگا دیا۔ اسی لیے جو گاؤں کے لوگ میری مدد کرتے تھے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ سب کو اپنی عزت پیاری تھی۔ میں بہت روتی رہی۔ تمہاری ماں نے میرے گھر پر ناجائز قبضہ کر رکھا تھا اور میں تمہاری ماں کو سوائے بدوائیں دینے کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میرے بچوں نے بہت ہی سسک کر زندگی گزاری ہے۔ کئی بار ہم لوگوں نے فاقے کاٹے۔ میں محنت مزدوری کرتی، تبھی جا کر 2 وقت کی روٹی نصیب ہوتی۔ میں نے کہا اگر تمہارا دل چاہے تو میں تمہیں کرایہ دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میرے پاس بھی رہائش کا کوئی آسرا نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی اگر تم مجھے ایک معقول رقم کرائے پر دو تو تم رہ سکتے ہو۔ میں نے کہا تم میری والدہ کو معاف کر دو، میں کوشش کروں گا کہ تمہیں کرایہ بھی دوں اور اس کے علاوہ بھی جو مجھ سے ہو سکے گا میں کروں گا۔ وہ عورت رونے لگی، پھر کہنے لگی میں نے تمہاری ماں کو معاف کیا۔ اس کے بعد میری ماں کی قبر سے چیخوں کی آواز نہیں آئی۔ میں نے خواب میں بھی یہی دیکھا کہ ہمارے محلے کی بیوہ عورت رو رہی ہے اور میری ماں کو بدوائیں دے رہی ہے کہ جیسے تو نے دنیا میں میری زمین کو ہڑپ کر لیا تھا، مجھ سے میری زمین کو چھینا تھا، خدا کرے کہ تمہاری قبر کی زمین تم پر تنگ ہو جائے۔
بعض اوقات ہم لوگ دوسروں کی جگہ پر اپنا حق سمجھ کر قبضہ کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ ایک معمولی سی بات ہے، ہماری نمازیں، ہمارا قرآن پڑھنا اور ہمارا تہجد پڑھنا ہمیں بخشوا دے گا۔ تو ایسا نہیں ہوتا، کسی کی حق تلفی کا حساب انسان کو دینا پڑتا ہے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتی ہوں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔